خود مشتری 1018 بمطابق 1609 عیسوی میں یہ لکھی گئی ہے۔ اردو کی قدیم ترین مصنوعی میں سے ایک ہے۔ وجیہ نے محمد قلی قطب شاہ کی ایما پر محض 12 دن میں مصنوعی قطب مشتری سپرد قرطاس کی۔ اسی سے متعلق یہ شعر ہے: تمام اسے کیا دیس 12 منے، سن 1018 منے، یعنی 1018 میں لکھی گئی۔ اس میں ہے کیا؟ محمد قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان، اور اسی مناسبت سے اس کا نام قطب مشتری رکھا گیا ہے۔ قطب مشتری میں حمد و مناجات کے بعد نعت صرف 26 اشعار پر مشتمل ہے، جبکہ منقبت 50 اشعار ہیں۔ منقبت کی 50 اشعار ہیں۔ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ وجہی شیعہ ہوں گے، لیکن اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ اندوسیس یعنی سبرس وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہیں، لیکن پھر انہوں نے منقبت کے اشعار کیوں یہاں زیادہ کیے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قلی قطب شاہ جو تھے وہ شیعہ تھے، تو ان کی وجہ سے انہوں نے ان کے داد و دہش کے لیے کیا ہو۔ مصنوعی قطب مشتری وجہی کی تبعزاد مصنوعی ہے، یعنی جو اس میں ترتیب ہے وہ حمد ہے، مناجات ہے، نعت ہے، ذکر معراج ہے۔ منقبت کے بعد وجہی نے در صفت عشق گوید کیا ہے، جس میں وہ عشق کی تعریف کرتا ہے۔ دوسرا عنوان ہے در شرح شعر گوید، تو یہ بھی اس سے پہلے سوال آ چکا ہے کہ یہ باب کس مصنوعی میں ہے، تو یہ بھی آ سکتا ہے در صفت عشق گوید۔ در شرح شعر گوید آیا ہے اس سے پہلے، تو یہ بھی آ سکتا ہے در صفت عشق گوید۔ کس میں باب ہے؟ یہ در شرح شعر گوید، جس میں 74 اشعار فن شاعری اور وجہی کے تعلی سے متعلق ہے۔ اس کے بعد مزید 23 اشعار، یہاں سے ایک باب ہے دوسرا بھی، وجہی تعریف شعر خود گوید کے عنوان سے سپرد قلم کیا ہے۔ تو یہ تین باب ہیں، ایک در صفت شعر گوید، در شرح شعر گوید اور وجہی تعریف شعر خود گوید۔ اس طرح یہ 3 ابواب ہیں۔ ان تینوں کو ذہن میں رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال بن جائے کہ اس عنوان سے کس مصنوعی میں باب ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ پڑھے ہوں گے کہ درمیان میں غزل بھی ہے اور رباعی بھی ہے، یعنی قصے کے دوران بیچ میں کچھ غزلیں اور رباعی لائے ہوئے ہیں ملا وجہی، تو مکمل 7 غزلیں ہیں اور رباعی بھی 7 ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی یہ ترکیب ہے، شروعات کس طرح سے ہے اور آخر میں خاتمہ بھی ہے۔ تو یہ ایک لفظ یاد کر لیجئے، برہم، یاد ہے برہم؟ برہم ہونا تو جانتے ہیں، اس میں با سے بزمیہ اور را سے رزمیہ، اور اسی طرح یہ ہا ہے، ہا سے ہزج اور میم سے متقارب یاد رکھیے، یعنی بزمیہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ ہزج یا سریع میں ہوتا ہے، اور رزمیہ جو مصنوعی ہے وہ متقارب میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح یاد رہ جائے گا، برہم یاد رکھیے، با را ہا میم۔ مصنف کے بارے میں دیکھا اور کچھ مصنوعی کی بنیادی چیزوں کو دیکھ لیا۔ اب ہم قصہ کی جانب چلتے ہیں۔ قصے میں کیا چیزیں ہیں وہ دیکھ لیجئے، یہ ہے سامنے۔ ابراہیم قلی قطب شاہ اگرچہ اس زمانے میں نہیں تھے، ان کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، اس لیے کہ یہ جب مصنوعی لکھی گئی ہے محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں لکھی گئی ہے۔ یہ ہے عطارد ہے، جب یہ لوگ سفر میں جاتے ہیں تو اژدہا بکٹ پہاڑ پہ ملتا ہے، اور ایک قلعے پہ راکشس ملتا ہے، اور اسی قلعے میں راکشس کے قلعے میں مریخ خان ملتا ہے، جو اسد خان کا بیٹا ہے، اور اسد خان جو ہے یہ سرطان خان کا وزیر ہے۔ یہ مریخ خان کی ہی زبانیں، بلکہ پہلے بھی عطارد بھی بتایا ہوا تھا، داؤد علیہ السلام کی آواز کی طرح اس کی آواز ہے، وہاں بھی ذکر آیا تھا، اور مریخ جو اس کا عاشق تھا اس نے بھی بتایا تھا زہرہ کے بارے میں۔ جب آگے جاتے ہیں تو قطع گلستان، یعنی ایک گلستان نظر آتا ہے، جسے گلستان کے نام سے ہی اسے باغ کو کہا گیا ہے۔ اس میں
جو مہتاب پری دکھتی ہے، مہتاب پری کو ان کی آمد کے بارے میں سلخن پری ہی بتاتی ہے۔ اور جب عطارد وہاں جاتا ہے مشتری کے ہاں بنگال، تو وہاں پہ مہروان جو مشتری کی دائی رہتی ہے وہ، اور اس کے بعد مشتری۔ تو یہی مکمل کہانی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اصل قصہ جو ہے وہ کوئی اور ہے، لیکن وجیہی نے اسے داستان میں پرونے کی کوشش۔ تو جیسا عام جتنے بھی مثنویہ ہیں اس میں قصے کا وہی ہے کہ اولاد نہیں ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر آگے کہانی بڑھتی ہے۔ تو ویسے ہی وجیہی نے بھی اس کہانی کو پرویا ہے۔ تو قصہ یہ ہے کہ ابراہیم قلی قطب شاہ جو رہتا ہے اس کے کوئی اولاد نہیں رہتی ہے، اولاد نرینہ۔ جب یہ قلی قطب شاہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے اس کے جہاں روشن ہوتے ہیں پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی اس نے مبالغے سے کام لیا ہے، یہاں تک کہ یہ کہا ہے کہ اتنا دنیا روشن ہو جاتا ہے کہ گویا کہ سورج وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن قلی قطب شاہ ایک بار کیا خواب میں پری کو دیکھتا ہے، خواب میں ایک محبوبہ کو دیکھتا ہے، اسی وقت فریفتہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی لڑکی پھر اسے رام نہیں کر پائی، یعنی اس کے لیے جب یہ بات ابراہیم شاہ کے پاس پہنچی تو وہ سوچا کہ کوئی بھی لڑکی سے کو دیکھے جسے یہ عشق کر سکے، جو اس نے خواب میں دیکھا ہے وہی مل جائے، لیکن اسے کوئی نہیں ملتی ہے۔ اس پہ ہی وہ شعر ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی رجھا نہیں پائی ہے، قطب شاہ کو جو کوئی تجھ رجھائے گی، بڑا مرتبہ سب میں وہ پائے گی۔ یہ ابراہیم شاہ نے یہ کہا تھا، لیکن کوئی بھی نہیں کر پایا۔ آخر میں عطارد جو ایک نقاش تھا، یہ ذہن میں آپ کو رکھنا ہے کہ وہ نقاش ہے، مصور جسے بولتے ہیں وہی نقاش یا مصور۔ اس نے بنگال کے شہزادی کی تصویر دکھائی، یہ دیکھ کر قلی قطب شاہ بیتاب ہوا کہ ہاں، اس نے یہ کہا کہ ہاں یہی ہے۔ وہ دونوں پھر سوداگر کے اس میں بنگال کو روانہ ہوئے ہیں، ہاں تصویر بنانے والا نقاش۔ لیکن جب یہ سوداگر کے بھیس میں روانہ ہوتے ہیں، لیکن راہ میں بیکٹ پہاڑ کا اژدہا نظر آتا ہے۔ قلی قطب شاہ نے تلوار کا اس پہ وار کیا اور سر سے پیر تک اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ کس مثنوی میں بیکٹ پہاڑ کا تذکرہ ہے یا اژدہا کا، اور اژدہا کو کس سے مارا؟ تلوار سے۔ پھر آگے قافلہ چلا تو کچھ دور کے بعد یہ بالا کوٹ نظر آیا۔ بالا کوٹ جو یہ قلعہ رہتا ہے جس پہ ایک راکشس رہتا ہے۔ عطارد نے دی خبر شہ کو کہ رہتا ہے اس میں ایک راکشس رہتا ہے۔ جب وہ اس میں داخل ہوئے، بالا کوٹ میں جب وہ داخل ہوئے تو اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بالآخر ایک پریشان اور قید انسان انہیں دکھتا ہے جس کا نام کیا رہتا ہے؟ مریخ۔ مریخ اسد خان کا بیٹا رہتا ہے، اور اسد خان جو ہے یہ سرطان خان کا وزیر رہتا ہے۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا راکشس ہے جو آدمزاد کو دیکھتا ہے تو اسے قید کر لیتا ہے، اسے سزائیں دیتا ہے۔ لیکن قلی قطب شاہ کی وہاں پہ بہادری دکھائی گئی اس کے مارنے کی، تو قلی قطب شاہ اس کی حصار کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کر اس پہ تھوک دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قلی قطب شاہ جو راکشس کی حصار کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے؟ آیت الکرسی سے کرتا ہے۔ راکشس کو کس سے مارتا ہے؟ تیر سے حملہ کرتا ہے، اسے تیر سے مارتا ہے، اور جب قریب جا کر اسے تلوار سے اس کے سر کو جدا کرتا ہے، اور اتنا تیز مارتا ہے کہ 20 میل دور اس کا سر چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ وجیہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور مریخ جو ہے یہ بتاتا ہے وہیں پہ زہرہ کے بارے میں کہ میں نے خواب میں ایک اس کو دیکھا ہے شہزادی کو، اور اسی پہ میں عاشق ہوں، اور اسی کے لیے میں روانہ ہوا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، لیکن لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ تو اس پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دو مچھلی کی طرح ہیں، ہم لوگ اسی کی تلاش میں چلتے ہیں۔ جب یہ لوگ جاتے ہیں تو ایک قطعہ ملتا ہے جس کا نام رہتا ہے گلستان۔ یہ گلستان قطعہ نظر آتا ہے جس کی ملکہ رہتی ہے مہتاب پری۔ مہتاب پری کو اس کی جو دائی رہتی ہے سلکھن پری، وہ خبر دیتی ہے کہ ایک بڑا فوج آیا ہوا ہے
وہ اس کو جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر ملاقات ہوتی ہے مہتاب پری سے، اور مہتاب پری جب یہ سنتی ہے کہ قلی قطب شاہ اس راکشس کو ان کو مار ڈالا ہے، تو پھر وہ کہتی ہے کہ آج میں آزاد ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اس پہ فریفتہ ہو جاتی ہے قلی قطب شاہ پہ۔ لیکن جب قلی قطب شاہ اپنے عشق کا تذکرہ کر دیتا ہے کہ میں کسی اور کا عاشق ہوں، تو پھر وہ بھائی بہن کا رشتہ بنا لیتے ہیں۔ اسی کی طرف اس سے پہلے جو شعر تھا جس کے شروع میں دیا تھا، وہ اس سے یہی مراد ہے، پری مہتاب ہو رے قطب شہ سبحان، آپس میں بھی کہہ لیے بھائی بان، کہ وہ اب بھائی بہن کا رشتہ کر لیے جب دیکھے کہ ہاں یہ تو کسی اور کا دیوانہ ہے۔ آگے دیکھیے، اور یہ جو ہے قلی قطب شاہ یہی رہنے لگا، اور عطارد جو ہے وہ وہاں سے بنگال گیا۔ بنگال جا کر وہاں اپنے نقاشی کا شہرہ سب طرف پھروایا، یعنی نقاشی کرنے لگا، جس کو سن کر مہروان نے، یا کے ساتھ بھی مہروان کہیں کہیں لکھا ہوا ہے، لیکن مہروان اس سے پہلے بھی گروپ میں بھیجے، ہا کے ساتھ ہے جو اصل خود مشتری میں ہے۔ مہروان نے مشتری کو خبر دی کہ ایسا نقاش آیا ہوا ہے، اور مشتری کو بھی اپنا محل سجانا تھا، تو اسی کو بلا کر سجانے کو کہا۔ عطارد نے یہ چالاکی کی کہ اس میں ایک تصویر بنا دی قلی قطب شاہ کی۔ جب قلی قطب شاہ کی تصویر دیکھتی ہے مشتری، تو وہ دیکھ کر اس پہ فریفتہ ہو جاتی ہے، بلکہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر۔ اس کے بعد جب مہروان اس سے کہتی ہے کہ تو کس پہ دیوانہ ہو گئی، ابھی نادان سی بچی ہے، تو عشق کے اس میں مت پڑو، یہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے۔ لیکن وہ کہتی ہے جو ہو گیا ہے، تو مہروان سے کہتی ہے کہ معلوم کرو یہ کون ہے۔ پھر مہروان عطارد کو معلوم بلواتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ دکن کے ایک شہزادہ ہے، یہ اسی کی تصویر ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ مہتاب پری اس پہ فریفتہ ہے، لیکن میں کسی طرح اسے بلوا لیتا ہوں۔ پھر وہ خبر بھجواتا ہے اور قلی قطب شاہ کو یہاں سے بلواتا ہے۔ جب قلی قطب شاہ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے، مہتاب پری جب اسے الوداع کہتی ہے تو نشانی کے طور پہ ایک انگوٹھی دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک گھوڑا دیتی ہے جسے کہا گیا ہے ترنگے بادبا، تحفے میں ترنگے بادبا تحفہ دیتی ہے۔ اور جب یہ عطارد نے یہاں مریخ کا بھی ذکر کیا تھا، اوپر بتایا گیا، مشتری اور قلی قطب شاہ جب یہ آپس میں ملتے ہیں، پھر مریخ اور زہرہ کو بنگال کی سلطنت عطا کر کے پھر چلے آتے ہیں، دکن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں ان کی شادی ہوتی ہے، اور مریخ اور زہرہ وہاں رہنے لگتے ہیں بنگال کے شہزادی بن کر۔ اب آگے دیکھیے جو حقیقی واقعہ ہے، جس کی طرف مولوی عبدالحق نے بھی اشارہ کیا ہے، اس کو اوپر یہ ذکر نہیں آیا تھا، اس کو مرتب کیا ہے بعد میں 39 میں مرتب کیا ہے مولوی عبدالحق نے، تو اس میں اشارہ کیا ہے حقیقی اس کے طرف بھی کہ قرین قیاس ہے کہ جو یہ قصہ مشہور ہے وہ بھی ہو، لیکن انہوں نے اس کو رد بھی کیا ہے۔ حقیقت میں کیا ہے یہ لکھتے ہیں جمیل جالوی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشتری وہی ہے جو بھاگمتی کے نام سے مشہور تھی، اور اپنے رقص و موسیقی اور حسن و جمال کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ محمد قلی زمانے شہزادگی میں اس پر عاشق ہوا، اور چونکہ یہ ایک رقاصہ تھی، یہی سوال آیا تھا کہ اصل میں مشتری کیا رہتی ہے، تو اصل میں وہ ایک رقاصہ تھی، اس لیے بدنامی کے ڈر سے چھپ چھپا کر ملتا رہتا ہے کہ میں شہزادہ ہوں اور وہ ایک رقاصہ ہے، تو ہماری عشق کہیں شہرت نہ پا جائے، اس لیے چھپ چھپ کر اسے ملتا ہے۔ ابراہیم قطب شاہ کو معلوم ہوا تو بیٹے کو سمجھایا کہ کسے تو دل دے بیٹھا ہے، لیکن جب جنون عشق کی یہ خبر ملی کہ ایک بار سیلاب آیا ہوا تھا، طغیانی کے زمانے میں بھی جب دریائے موسیٰ، آج کل اسے موسی کہتے ہیں لیکن اس وقت اسے موسیٰ ہی کہا جاتا تھا، جیسا کہ جمیل جالبی نے بھی لکھا، اور اکثر جہاں بھی یہ ہے موسیٰ وہاں لکھا ہوا ہے۔ جب دریائے موسیٰ کے اس پار جانے کے تمام راستے مسدود تھے، شہزادے نے اپنی محبوبہ
سے ملنے کے لیے دریا میں گھوڑا ڈال دیا۔ اس نے نہ صرف دریا، جب یہ بات پہنچی ابراہیم قطب شاہ کے پاس تو اس نے اس پہ پھر پل بنایا، جس کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ اسی زمانے میں بنایا گیا تھا جب 986 میں یہ پل بنا تھا، جو آج بھی ہے۔ 900 نہ صرف دریائے موسیٰ پر پل بنایا بلکہ خاموش بھی رہا، یعنی اس کے بعد پھر اب ان لوگوں سے تذکرہ نہیں کیا، قلی قطب شاہ کو روکا نہیں، جان گیا کہ ہاں ان کا عشق حقیقی ہے۔ 988 ہجری بمطابق 1580 میں محمد قلی قطب شاہ تخت پر بیٹھا تھا، بھاگمتی کے بھاگ آور ہوئے۔ ہاں 988 میں یہ ہے، یعنی 86 میں تو وہ پل بنا تھا، اور 988 میں ابراہیم قلی قطب شاہ کی وفات کے بعد یہ تخت نشین ہوا ہے، تو وہ یہاں پہ 988 کا تذکرہ ہے۔ چلیے، جب یہ تخت نشین ہوا ہے تو وہ اس 988 ہجری کے مطابق 1580 میں محمد قلی قطب شاہ تخت پر بیٹھا تو بھاگمتی کے بھاگ آور ہوئے، پھر کچھ عرصے کے بعد بھاگمتی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا، یعنی بادشاہ بننے کے بعد، اور مشتری کے نام سے نوازا، یعنی بھاگمتی کے بجائے مشتری کا نام دیا، اور پھر اسے حیدر محل کا خطاب عطا کیا۔ بادشاہ کے جنون نے عشق کے عالم کی ایک نیا شہر بسا کر اس کا نام بھاگ نگر رکھا، اور پھر جب یہ خطاب دیا تو اسے بدل کر حیدر محل کے خطاب کے بعد حیدرآباد رکھ دیا، جو آج حیدرآباد کے نام سے موسوم ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہ یہ حقیقی قصہ سے داستانی جو قصہ ہے اس سے کیا مناسبت ہے، اس سلسلے میں وجہی نے جو حقیقی قصے پہ ہی داستانی قصہ واقع کیا ہے۔ ہاں اب یہ کہ رقاصے والی چیز نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ یہ ایک بادشاہ تھا قطب شاہ، لیکن مولوی عبدالحق نے جو مرتب کیے ہیں انہوں نے انکار کیا ہے، اس کی تردید کی ہے کہ قرینِ قیاس تو ہے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اور کئی مثالوں سے وہ ختم کرنے کی کوشش کی ہیں، اور شمیم انہونی بھی ان کے ہم خیال ہیں، جبکہ گوپی چند نارنگ، وہاب اشرفی اور خان رشید، جن کی 3 مثنویاں کے نام سے ایک کتاب ہے، 3 مثنویاں، جس میں سحر البیان ہے، قطب مشتری ہے، اور تیسرے نمبر پہ گلزار نسیم، ان تینوں پر انہوں نے ایک تنقیدی کتاب لکھی ہے 3 مثنویوں کے نام سے، اس میں، اور وہاب اشرفی نے لکھا ہے قطب مشتری اور اس کا تنقیدی تجزیہ، اور گوپی چند نارنگ، ان تینوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں حقیقی قصہ ہی ہے، اور اس زمانے کا جو تاریخ گو گزرا ہے، تاریخ فرشتہ جو لکھا ہوا اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور یہ لوگ مثال یہ دیتے ہیں کہ کہیں پہ بھاگمتی کے لیے الگ اس نے نام لیا ہے اور مشتری کے لیے الگ، اس اعتبار سے الگ الگ غزلیں دونوں پہ کہی ہے قطب شاہ نے، محمد قلی قطب شاہ نے، تو اس لیے وہ دونوں الگ الگ ہوں گے۔ ان دونوں کا کہنا ہے، یہ مولوی عبدالحق کا اور شمیم انہونی کا، لیکن تاریخ فرشتہ وغیرہ کے واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ وہ وہی ہے، یعنی یہ مشتری ہے، وہی بھاگمتی ہے۔ تو اس طرح سب سے پہلے ہم لوگ دیکھے تھے ملا وجہی کے بارے میں، پھر ہم نے قطب مشتری کے بارے میں دیکھا، اور آخر میں قصہ دیکھ لی۔